السلام علیکم دوستو، اے ٹو زی چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید ہے۔ آج ہم بات کریں گے تزکیہ پر۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں جا بجا تزکیہ پر زور دیا ہے۔ تزکیہ کا مطلب ہے پاک کرنا۔ اسی سلسلے میں قرآن پاک کی ایک آیت ہے، سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2۔ وہی اللہ ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا، جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں۔ یقیناً یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ تو دوستو، اب ایک بات تو طے ہو گئی کہ تزکیہ قرآن پاک ہی کے ذریعے ممکن ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کے ذریعے ہی صحابہ کا تزکیہ کیا۔ مزید برآں یہ تزکیہ کے کچھ مراحل ہیں جو بالترتیب درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، علم کا تزکیہ۔ نمبر 2، عمل کا تزکیہ۔ نمبر 3، تعلقات کا تزکیہ۔ سب سے پہلے بات کریں گے علم کا تزکیہ پر۔ یہ سب سے پہلا اور اہم ترین مرحلہ ہے۔ ہر انسان کے ذہن میں ہزاروں معلومات موجود ہوتی ہیں، غلط بھی اور صحیح بھی۔ تو اس مرحلے میں انسان اپنے علم اور معلومات کو درست کرتا ہے، جو کتاب و سنت کی روشنی میں ہی ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے ہمارے اسلاف نے بہت محنت کی اور صحیح اور غلط کی پرکھ کر دی۔ ایسا علم تیار کر کے دیا جس کے ذریعے بعد کے لوگ صحیح علم کو چھان سکتے ہیں۔ صحیح اور ضعیف روایات کی پرکھ کا انتظام کر دیا اور بعد والوں کے لیے بہت آسانی کر دی۔ اب دوسرے نمبر پر آتے ہیں عمل کا تزکیہ۔ تو دوستو، عمل کا تزکیہ یہ ہے کہ علم درست ہو جانے کے بعد عمل کا مرحلہ آتا ہے، اور عمل کا تزکیہ علم کے تزکیہ کے ساتھ ساتھ ہی جاری رہتا ہے۔ جو ہی کسی چیز کے بارے میں علم درست ہوا، ساتھ ہی اس پر عمل شروع ہو گیا۔ اس کا دار و مدار پہلے مرحلے پر ہے۔ اگر علم کا تزکیہ نہ ہو تو عمل کا تزکیہ ممکن نہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے تعلقات کا تزکیہ۔ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ آخری مرحلہ تعلقات کا تزکیہ ہے۔ عمل درست ہو گیا، اس کے بعد ظاہر ہے انسان کسی جنگل میں نہیں رہتا۔ اس کے بہت سارے رشتے ہیں، ناطے ہیں، قریبی رشتہ دار، دور کے رشتہ دار، پڑوسی، شہردار، تعلقات عامہ، اور ان سب کے ساتھ تعلق کو عین سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ڈھالنا، یہ تزکیہ کی انتہائی سٹیج ہے۔ تو دوستو، یہ تھا تزکیہ۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رہے کہ تزکیہ قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھامے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں ہماری مدد اور نصرت فرمائے۔ آمین۔ شکریہ دوستو۔